پاکستان کی سیاست میں اکثر سیاستدان مذہب سے اپنی گہری وابستگی کی تشہیر کرتے رہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت سے لے کر اب تک پاکستانی سیاست میں مذہب کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ پاکستان کی تخلیق پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے ہوئی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی ووٹروں کے لیے اپنے رہنماؤں کے مذہبی عقائد اور ان کی حکومتی کارکردگی سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مذہبی کارڈ کا بہت چرچا ہے۔ عمران خان آج کل اپنے جلسوں کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، لیکن کبھی نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے وہ کبھی کوئی قرآنی آیت نہیں پڑھتے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس بارے میں بھی لوگوں کا شکوہ ہے کہ خان صاحب سے اکثر جلسوں میں آدھا کلمہ سننے کو ملا۔ پورا کلمہ یقیناً وہ پڑھتے ہوں گے اور پڑھتے ہیں، لیکن جلسوں میں تقریروں میں اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے۔ خان صاحب کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن جس انداز سے، جس طور طریقے سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتے ہیں، اس میں لوگوں کو شکوہ رہ جاتا ہے۔ آج بھی خان صاحب کے اس مذہبی کارڈ کے بارے میں مریم نواز سے پریس کانفرنس میں سوالات کیے گئے، اور انہوں نے خان صاحب کے اس مذہبی کارڈ پر برملا بہت سارے پوائنٹ اٹھا دیے، بہت ساری باتیں کی اور دل کو لگتی باتیں کی۔ ذرا سنیے تو مریم نواز نے آج کی پریس کانفرنس میں خان صاحب کے مذہبی کارڈ کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ ادھر ہی ہوں سب دیکھیں، میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے۔ اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نہیں اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں۔ سیاست تو بہت بڑی، سیاست تو عبادت ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے، سیاست صرف اقتدار کی تگ و دو نہیں ہے، سیاست عبادت ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ مذہب کو استعمال کریں تو وہ بری بات ہے۔ اور دیکھیں، کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکی ہوں، میں اس چیز کی وکٹم ہوں۔ احسن اقبال صاحب نے گولی کھائی، نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اور نواز شریف جیسے پریکٹسنگ مسلم کے اوپر احسن اقبال صاحب بھی خاندانی مذہبی آدمی ہیں، ان کے مذہبی عقائد بھی بہت سٹرونگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو تو ان جلسوں میں، ان جو سٹ-انس تھے، جو دھرنے تھے، ان میں عمران خان جایا کرتے تھے۔ میری والدہ کا الیکشن تھا، NA 120 ہوا کرتا تھا وہ، میں ان کا الیکشن، جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئیں، میں نے ان کا الیکشن لڑا۔ آپ یقین کریں کہ PTI نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی، الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے۔ تو مذہب کو، اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا، ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے، جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا، ان پر گولیاں چلائیں، نہتوں کو مارا۔ تو یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص، مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں، آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے، مجھے ووٹ دینا ثواب ہے، اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے، جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں۔ اگر وہ شرک کی، آپ کو پتہ بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب اپنی سیاست کے لیے, اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں, مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں, مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں, اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں, کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا, جب آپ نے اپنے صرف اپوزیشن کے نہیں, اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے, اپنے ایم این ایز کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا. تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. پھر میرا جو بطور ماں اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں, آگے آپ کے نوجوان کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, وہ اپنے گھروں میں ان کانسیپٹس کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل سیاست بنا دیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ریسنٹلی کیا بات کی کہ جو اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ نہیں وہ تو تھی, اور بھی قبر میں سوال ہوں گے. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے, اسی طرح مجھے بھی چنا گیا, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے, کبھی آپ نے دیکھی؟ اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر جملے کستے ہیں خواتین کو, آپ لوگوں کو للکارتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کبھی آپ نے ایک سچ نہیں بولا, اور آپ اپنی اس چیز کو عبادت سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. پاکستان میں یہ مذہبی کارڈ بار بار کھیلا گیا. قادیانی تحریک, ختم نبوت, تحریک نظام مصطفیٰ, اور پاکستان کو ایک دینی ریاست بنانے کے لیے خلیفہ بننے کے لیے اور اسلامی ریاست بنانے کے لیے, مدینے کی اسلامی ریاست بنانے کے لیے بہت کچھ کہا جاتا رہا اور کہا جا رہا ہے. سیاست دانوں کو مذہبی معاملات میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ کام علماء کا ہے. منبر اور مساجد کے لیے ہے, اس کو منبر اور مساجد ہی کے لیے رہنا چاہیے. اور اگر کوئی اس پر بات کرے تو پورے سیاہ و سباق کے ساتھ کرے, حوالوں کے ساتھ کرے. یہی لوگ چاہتے ہیں. اس لیے یہ کارڈ بہت خطرناک ہے, اور اس کو کھیلنے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے کہ کہیں کسی کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں.